مسلمانوں کی بات گئی، منافقین کی بات گئی، الگ الگ بات گئی. اب سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خطاب کر کے فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گیا. برہان کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دلیل، ایویڈنس. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ گئے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے ایک کھلا نور. نور کا مطلب کتاب، اللہ کی کتاب تمہارے پاس آ گئی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، اب جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اللہ کو پکڑے مضبوطی کے ساتھ، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو عن قریب داخل فرمائیں گے اللہ کی رحمت کے اندر اور اللہ کے فضل کے اندر. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ان کی طرف سیدھا راستہ دکھائیں گے. پہلے آپ سورۃ النساء کی شروع میں بات گئی تھی میراث کی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آدمی کے انتقال کے بعد ان کے جو وارثین ہیں کس کو کیا ملے گا. تو اب پھر دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالی وہی میراث کے سلسلے میں بات لا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں یستفتونک، کہ یہ لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں. میں پہلے بات گئی کہ فتویٰ کا مطلب کیا ہے، یہ ساری باتیں گئی پہلے، میں دوبارہ اس کو لانا نہیں چاہتا ہوں. یستفتونک، یہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں کلالہ کے معاملہ میں فتویٰ دیتے ہیں. کلالہ کا مطلب کیا ہے؟ کلالہ کا مطلب ہوتا ہے وہ انسان، وہ آدمی جس کا انتقال ہو گیا اور ان کی کوئی اولاد دنیا میں نہیں ہے اور ماں باپ بھی زندہ نہیں ہے اس وقت. ایسے لوگوں کو کہتے ہیں الکلالہ. ایک آدمی، اس کا انتقال، اس کی موت کے وقت، پہلی بات تو یہ کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی اولاد ہے نہیں، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، اور ساتھ ساتھ میں یہ ہوا کہ ان کے والد صاحب، ان کی ماں باپ کوئی بھی زندہ نہیں ہے. ایسے لوگوں کو کہتے ہیں، ایسے انسان کو کہتے ہیں کلالہ. اب یہ آدمی چونکہ دنیا میں رہے، ظاہری بات ان کے پاس ماں اور دونوں ہوں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسے لوگ اگر مر گئے اور مال چھوڑ کے گئے تو ان کی میراث اور ان کا جو مال ہے اس کا حقدار کون بنے گا. تو اللہ فرماتے ہیں قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں. فرماتے ہیں ان امرؤ ہلک، آدمی جس کا انتقال ہو گیا، لیس لہ ولد، کسی بھی اولاد نہیں ہے. اچھا، اب یہ ہے اس کے اندر وہ بھی ہے کہ ماں باپ بھی نہیں ہے. اس آیت کے اندر نہیں، لیکن وہ چونکہ حدیث میں ہے تو اس لیے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. تو اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے. وَلَهُ أُخْتٌ، لیکن ان کی ایک بہن ہے، بہن زندہ ہے. ماں باپ نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، لیکن ایک بہن ہے. اور یہ بہن جو ہے فَلَهُ نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو یہ جو بہن ہے ان کو ملے گا
آدھا حصہ جو یہ آدمی چھوڑ کے گئے ان میں سے جو بھی مال چھوڑ کے گیا ان کا آدھا حصہ جو ہے اس بہن کو مل جائے گا. اچھا اور فرماتے ہیں وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ. اب آپوزٹ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی مر گیا, اولاد نہیں ہے, ماں باپ بھی نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت کا انتقال ہو گیا, اس کی اولاد بھی نہیں ہے, ماں باپ بھی نہیں ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ. عورت کا انتقال ہو گیا, ماں باپ نہیں ہے, اولاد بھی نہیں, لیکن کیا ایک بھائی ہے, یہ بھائی ہے, وہ بھائی موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ يَرِثُهَا, تو یہ بھائی جو ہے ان کو سارا کا سارا پورا مال مل جائے گا. بہن ہو تو آدھا, بھائی ہو تو پورا پورا مال مل جائے گا. اب اللہ فرماتے ہیں کہ تو ایک بھائی اور ایک بہن کی بات گئی. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ, اب اگر جس آدمی کا انتقال ہو گیا ان کی دو بہن ہیں, ٹھیک ہے, فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ, تو وہ آدمی جو کچھ چھوڑ کے گیا اس کی 2/3 جو ہے ان دونوں بہنوں کو مل جائیں گے. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً, اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں, بھائی اور بہن یہ دونوں قسم کے لوگ موجود ہیں. پہلے تو کہی تھی بہن یا بھائی, اب یہ کہہ رہے کہ نہیں, 2 بھائی اور 2 بہن نہیں, اس سے زیادہ. فَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً, اس آدمی یا مرد ہو یا عورت ہو, ان کے بھائی بھی ہے, ان کی بہن بھی ہے. فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, تو بھائی کو بہن سے ڈبل ملے گا. بہن کا جو حصہ ہے اس کا ڈبل بھائی کو ملے گا. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا, اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ سبحانہ وتعالی سب کچھ جانتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس سب علم ہے. الحمدللہ, اللہ کا فضل اور کرم, ہم سورۃ النساء آج ختم کیے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہم سورۃ المائدہ شروع کریں گے, اس لیے ہم اور آگے جانا نہیں چاہتے. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرما. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. نیکسٹ منڈے جو ہے ہمارے یہاں مغرب سے لے کر عشاء تک, یہ منڈے نہیں ہے, نیکسٹ منڈے ہمارے یہاں بہت بڑے ایک شیخ آ رہے ہیں بنگلہ دیش سے, تو ان کا بیان ہے مغرب سے لے کر عشاء تک انشاءاللہ. تو آپ سب کو دعوت ہے. ماشاءاللہ بہت ہی بڑے انسان ہیں, تو مغرب سے لے کر عشاء تک بیان ہوگا, تو آپ سب کو دعوت ہے انشاءاللہ تشریف لانے کی کوشش کریں. نیکسٹ منڈے